رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ 3 آیتیں ہیں، ایک جملہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ جو بات کہی گئی ہے، جو بھی مختصر سا وقت ہے، اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کہ انسان کو جو یہاں سب سے قیمتی شے دی گئی ہے وہ اس کا وقت ہے، عمر ہے، جس عمر کے بارے میں آخرت میں 2 سوال ہوں گے۔ وہ عمر اس کی گواہ ہے، کیونکہ وہ عمر تیزی سے گھٹ رہی ہے، ہر لحظہ زندگی کم ہو رہی ہے، اور وہ لحظہ، وہ لمحہ کس صورت میں بسر ہوا، جیسے سورۃ التین میں ذکر آیا ہے، تو یہ گویا اس کی ذرا تشریح ہو گئی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ تو نچلوں میں گرنے میں بھی وقت لگتا ہے اور اوپر اٹھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اب یہ جو گھڑی ہے یہ کس طرف گئی ہے، نیچے گرانے میں گئی ہے یا اوپر اٹھانے میں گئی ہے؟ تو یہ زمانہ گواہ ہے، اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو خسارے کی طرف گئی ہے، جو گرنے کی طرف گئی ہے۔ اس نے یہ گواہی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اور ضائع چلی گئی، ان کاموں میں چلی گئی جن کے لیے تمہیں بنایا نہیں گیا تھا، تم غلط کھو گئے ہو، غلط طرف چلے گئے ہو، لالچ میں چلی گئی۔ وہ جو آگے آ رہا ہے اگلی صورت میں، یہ کردار اس میں چلی گئی۔ وہ جو اٹھان ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، اوپر نہیں اٹھ سکے، گرفتار بلائی رہے اور گرفتار آفات ہی رہے، اوپر نہیں اٹھ سکے۔ تو اکثریت کا تو معاملہ یہ ان الانسان لفی خسر۔ اچھا، اب آپ سوچئے قرآن مجید نے جتنی سابقہ امتوں کا ذکر کیا ہے جو ہلاک ہوئیں اور برباد ہوئیں، وہ خسارے میں گئی یا نہیں گئی؟ اور آخرت کا تصور کیجئے، یہ ویسے تو آنکھیں بند ہی رہیں، آدمی نہ ہی سوچے تو چین سے آدمی، یہ زندگی تو چین سے گزر جاتی ہے، چلیں آگے آنکھ کھولے گی گل کی تو پھر جو موسم ہوگا دیکھ لے گا۔ لیکن یہ کہ احادیث میں اس طرح کا تذکرہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ ڈالو دوزخ میں، اور فرشتے پوچھیں گے کتنوں کو؟ بنی آدم کو ڈالو دوزخ میں، فرشتے پوچھیں گے کتنوں کو؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 کو۔ اب یہ ہے بالکل، یہ دیکھیں ان الانسان لفی خسر، اس جملے پہ غور فرما لیں، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کیا گیا ہے تو استثناء کیا گیا ہے، 1000 میں سے اگر 999 ہیں تو کلیہ تو قاعدہ تو یہی ہے کہ خسارے میں گئے ہیں۔ بچت ان کی ہے جنہوں نے اگلے 4 کام کیے ہیں۔ تو یہ تو بالکل یوں سمجھے گپ اندھیرا ہے، اس میں واحد روشنی کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے۔ ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، وہ جیسے کورونا کے دنوں میں جس کو پکڑ کے لے جائیں کہیں جا کے پھینک دیں، اب وہ اندھیرا ہے، نکلنا ہے، ٹٹول کے راستہ معلوم کرنا ہے، دروازہ کھلے گا تو باہر نکلیں گے، آزادی ہے۔ تو آزادی کے لیے یہ 4 شرطیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، نہیں تو اندھیرا ہے، نہیں تو خسارہ ہے۔ دنیا میں مشقتوں پر مشقتیں سہنی ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا، تکلیفوں پہ تکلیفیں، مشقتوں پہ مشقتیں۔ ظاہر ہے بہت لیبر ورک ہے جو کرنا پڑتا ہے، ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے آپ کو خبریں ملتی ہیں، کوئی پتھر توڑ رہا ہوتا ہے تو کوئی جو ہے نا مشقتیں کس طرح، پھر بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، بہت تکلیف دہ، بہت مشکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے مزید تکلیف، قبر، اور اس کے بعد جو ہے نا پیشی، اور پھر دوزخ۔ تو ان الانسان لفی خسر۔ تو اب آپ سوچئے، جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس ٹریجڈی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو یہ اگلی آیت کتنی اہم ہے اس کے لیے، یہ لائے عمل دیتی ہے، اور اس میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں لازم ہیں۔ دیکھیے، یہ محض خسارے سے بچنے کی بات ہے، جیسے 33% نمبر لے کر آدمی پاس ہوتا ہے، یہ کوئی بہت اونچے درجات کی بات نہیں ہوئی ہے، محض خسارے سے بچنے کی یہ 4 شرطیں ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے ایمان کا ذکر آتا ہے، کبھی ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر آتا ہے۔ میں نے نوٹ کروایا تھا، بعض حضرات کو یاد ہوگا جو مستقل آتے رہے، کہ بعض جگہوں پہ ایمان کے ساتھ عمل کے بجائے جہاد کا ذکر آتا ہے، بعض مقامات پر ایمان کے ساتھ جہاد کے بجائے
انفاق کا ذکر آیا. اس ساری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک عمل کا وہ تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، جس میں چلے جو بھی وضاقتہ ہے، کوئی طرز بود و باش ہے، کوئی نماز روزہ ہے، ہم اس کو عمل سمجھتے ہیں. ہاتھ میں تسبیح ہے، داڑھی ہے، اس کی بھی کوئی سائز ہے، یہ چیزیں اس کو ہم نے عمل سمجھا ہوا ہے. قرآن مجید جب عمل کی بات کرتا ہے بہت مختلف بات کرتا ہے. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جن لوگوں نے ہجرت کی، جنہیں میرے لیے ستایا گیا، اس لیے کہ میرے لیے کھڑے ہو گئے تھے، انہیں ستایا گیا، میری راہ میں ستائے گئے، ان پر جنگ مسلط کی گئی، قتل کر دیے گئے. آپ نے اصحاب الاخدود کا نہیں پڑھا، ہم نے ابھی کل ہی پڑھا ہے. جو اس سب پر ثابت قدم رہے نا، اس سب کو عمل صالح کہتا ہے. جب قرآن صرف ایمان اور ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے تو یہ سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. جب قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں لازماً خلافت عطا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. تو اسی کے برابر رکھ کر دیکھیے، جائے اس خلافت کے لیے صحابہ نے جہاد کیا یا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ سارا عمل صالح ہے. اس کا جو حق ادا کرے گا اسے وہ اگلا انعام اللہ دنیا میں دے گا. یہی انہی دو شرطوں کے ساتھ آخرت بھی ہے. سورہ فتح کے آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو مغفرت اور اجر عظیم بھی انہی دو شرطوں کے ساتھ مخصوص ہے، جن دو شرطوں کے ساتھ دنیا کا تمکن اور غلبہ دین اور خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اکثر جگہوں پہ آپ کو ایمان اور عمل صالح ملے گا، لیکن اس عمل صالح کو سمجھے پورا جہاد فی سبیل اللہ اس کے اندر موجود ہے، اس عمل صالح کے اندر. یہاں پہ اس عمل، جیسے اوپر سورۃ 3 ہم نے پڑھی تھی کہ سارے وہ خسارے میں ہیں یا جو نیچے گرا دیے گئے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ایک جوڑا آیا، ایمان اور عمل صالح. یہاں پہ دو الفاظ اضافی آ گئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابھی میں آپ کو سامنے رکھوں گا، وہ بھی عمل صالح ہی کی تشریح ہے، اسے کھولا گیا ہے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی وہ ساری آیات جن میں ایمان باللہ پر، توحید پر زور دیا گیا ہے، وہ ساری آیات جو ابھی ہم نے یہ سارا حصہ پڑھا، یہ آخری منزل جس میں آخرت پر زور دیا گیا ہے، وہ ساری آیات جن میں رسالت پر زور دیا گیا ہے، وہ ساری ایمان سے متعلق آیات ہیں نا. ایمان انہی 3 شعبوں کا نام ہے. اس سے آگے چلیے عمل صالح. اب یہاں چونکہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر علیحدہ آ رہا ہے، تو یہاں عمل صالح سے مراد جو بھی انفرادی اعمال ہیں وہ لیں گے، نیکی، بھلائی. اور اس عمل صالح میں کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی جو ہم نے سورۃ البلد میں پڑھا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا عمل صالح ہے. اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہیں، اپنی روٹی دوسرے کو کھلا دینا عمل صالح ہے. یتیماً ذا مقربہ اور مسکیناً ذا متربہ، یہ سب عمل صالح ہے. تو عمل صالح یہ جتنے بھی خیر کے کام، بھلائی کے کام، پن کے کام، خدمت خلق کے کام، یہ سب عمل صالح میں آئیں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی عمل صالح میں آئیں گے. اور ذرا آپ اس دین کی ترتیب کو تو سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس شخص کا جو ہے نا پڑوسی بھوکا سویا اور اس نے پیٹ بھر کے کھایا، تو اس کے ایمان پہ تو اللہ کے نبی نے سوالیہ نشان لگایا ہے. اور 3 دفعہ ایک موقع پہ قسم کھا کے کہا وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی اذیت رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. یہ سارا کردار عمل صالح کے ذیل میں آئے گا. اگلی بات یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وصیت کا لفظ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، عربی کا لفظ ہے وصیت. ہم اپنے زبان میں جب مرنے لگتا ہے کوئی تو جو بات کہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وصیت. کیوں؟ تاکید، یعنی ہم اس کی بات کو رد نہیں کریں گے کیونکہ مرتے وقت وہ بات کہہ کے گیا ہے. ہر وہ بات جو رد نہ کی جا سکتی ہو، تاکیدن کہی گئی ہو، وہ وصیت ہے. تو وہ تواصو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنا. میں آپ کو وصیت کروں، آپ مجھے وصیت کریں. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں میرے پاؤں کے ڈگمگانے کا بھی امکان ہے، آپ کے پاؤں کے بھی ڈگمگانے کا امکان ہے، لہٰذا میں آپ کو یاد کراتا رہوں، آپ مجھے یاد کراتے رہیں. وتواصوا، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہنا. مومن کا آئینہ ہے.
جیسے آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، مومن اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. جیسے آئینہ فالتو نہیں دکھاتا، ایسے مومن کے ساتھ مبالغہ آرائی نہیں کرتا. جیسے آئینہ کمی نہیں کرتا، مومن بھی مومن کے ساتھ کردار کے بارے میں کمی نہیں کرتا، پورا اس کو صحیح درست ٹھیک بتاتا ہے. یہ تواسو ہو گیا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا تاکید کے ساتھ، زور سے. کس چیز کی؟ الحق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق تو اللہ خود ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، اس سے بڑا حق کوئی نہیں. اسی طرح روز جزا، اللہ کے سامنے پیشی، حق، وہ بھی حق ہے. ابھی نظر نہیں آیا، کل آ جائے گا نظر، جب مریں گے تو آنکھ کھلے گی تو اس حق کے سامنے ہوں گے. جنت دوزخ، حق. اس سے آگے بڑھیں، قرآن اللہ کا کلام، حق. اور اللہ کا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، دین الحق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تو اب آپ سمجھ لینا، تو ایک دوسرے کو کس چیز کی وصیت کرنی ہے؟ یہ انہی چیزوں کی وصیت کرنی ہے. اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، کہ آخرت کا جو ہے نا وہ یاد کرانی ہے. قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، یدعون الی الخیر، اس خیر کی طرف، اس حق کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. دعوت الی الحق، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس سے آگے کیا ہے؟ وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس کو آپ نے 23 برسوں میں زندگی کے تمام شعبوں پر غالب کر دیا، اس دین کو اسی طرح دوبارہ قائم کرنے کے لیے جیسے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹایا، تن من دھن، جیسے کاروبار چھوڑے، گھر بار چھوڑے، ہجرتیں کیں، قربانیاں دیں، جانیں نچھاور کیں، اپنی ہر شے داؤ پہ لگا دی، تعلقات منقطع کرا لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے یہ والی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، سمجھانا، لگو اس کام میں. یہ بڑے اصل میں یہ وہ باتیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کہ ایک ہوتی ہے اینک جس سے آپ قریب دیکھتے ہیں، اس اینک سے جب آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا، دھندلا ہو جائے گا سب. دین کے یہ احکامات وہ نزدیک والی اینک سے نہیں دیکھے جا سکتے، نہ سمجھے جا سکتے ہیں، دور کی اینک لگانی پڑے گی. ہم نے ایک ہی اینک لگائی ہوئی ہے، وہ فوکس کرنے والی، جس کے اندر سے ڈیڈکشن ہوتی رہتی ہے، نئی چیزیں ہم نکالتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر پورے جو ہے موٹی جلدیں لکھ دیتے ہیں، اور مختلف مسائل کے احکامات کے ڈھیر بن جاتے ہیں. وہ ساری باریک اینک کا کام ہے، نزدیک والی اینک کا کام ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے جو کچھ نزدیک سے دکھتا ہے وہ غلط تو نہیں ہوتا، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. لیکن وہ اینک لگا کے جب آپ نے یہ موٹی باتیں دیکھنی ہوں تو وہ اتارنی پڑتی ہے. جیسے پروفیسر صاحب لیکچر دیتے ہوئے جب کلاس روم کی طرف دیکھتے ہیں کتاب سے نظر اٹھا کے، تو اینک پہلے اٹھا کے ماتھے پہ رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. نہیں تو انہیں تو سمجھ ہی نہیں آیا آگے کیا بیٹھا ہوا ہے، ڈیسک کہاں ہے اور بچہ کہاں ہے، انہیں پتہ نہیں لگے. یہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ. جب ہم نیچے اتر جاتے ہیں فقہ میں، باریکیوں میں، تو ہم ایک ایسی اینک اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ جس کی ساتھ پھر یہ ہوا علیہم اما، پھر قرآن اندھا ہو جاتا ہے، اندھاپا ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر نظر نہیں آتا. یہ موٹی باتیں ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں، وہ فروعی باتیں ہیں، ان اصولوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. اس دین کی اقامت کے لیے تن من دھن لگانا، اور اسی حق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ حق اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سپرد کر کے گئے، اسے دوسروں تک پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہو گئی. فلیبلغ الشاہد الغائب، اور ذمہ داری سب پر ہے. بلغوا انی ولو آیۃ، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے اسے یہی کیریئر بنانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ سب تواسب الحق ہے، اس طرف راغب کرنا، بلانا. اب یہ اس پہ آپ 3 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف ہم چونکہ پورے قرآن سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو جو لوگ مستقل شریک رہے ہیں ان کو صرف ایک یہ اتنا ٹچ دینا بھی کافی ہے. اب اس میں جمع کر لیجئے تواسب الحق میں کیا کیا آ گیا. سارا جہاد اس میں آ گیا. نمبر 2، شہادت علی الناس کی ذمہ داری اس میں آ گئی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس میں آ گئی. دعوت، تبلیغ، سب تواسب الحق کے ذیل میں آ جائے گی. اب آپ کو سمجھ آئے یہ تواسب الحق میں کتنی قیامتیں مضمر ہیں. ہر بات اپنی جگہ پہ قیامت ہے. انذار، تبشیر، تعلیم، تعلم، تذکر، سب اس تواسب الحق میں آ جائے گا. ہیں یہ بھی اعمال ہی ہیں، لیکن یہ عمل ذرا اس سے اوپر درجے کا عمل ہے جو میں نے پہلے آپ کو خیر کے کام، پن کے کام، نیکی کے کام، خدمت خلق کے کام، انفرادی عبادتوں کے کام. وہ عمل صالح ایک ذاتی سطح کا ہے.
ایک معاشرے کا آپ حصہ ہیں، اس معاشرے کے ساتھ آپ کا ایک رول ہے، وہ رول ہے تواصی بالحق کا، اور اس کے ذیل میں یہ ساری اصطلاحات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ تواصی بالحق کے ذیل میں آئیں گی۔ اب آگے چلیے، تواصی بالصبر کیا ہے؟ اگر تو آپ اس حق کو اتنا بیان کریں گے جتنا لوگوں کو برا نہ لگے تو پھر خیر رہے گی، آپ کو تحفے تحائف بھی ملیں گے، فالوئنگ بھی بڑھے گی۔ آج کل تو مسئلہ ہی فالوئنگ کا ہے سارا، اتنے فالوورز ہیں تو اتنے فالوورز ہیں، چندے بھی آئیں گے، آپ کی خانقاہ ہے یا جو اکیڈمی ہے یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے وہ بھی پھلے پھولے گی۔ تو یوں سمجھے دین کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، فتوحات ہی فتوحات ہیں۔ لیکن اگر آپ حق پورا بیان کریں گے تو حضرت حق تو ہوتا ہے کڑوا، پورا حق ہو اور کڑوا نہ ہو تو حق نہیں ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے۔ الحق و مرن، اور تاریخ انسانی میں جس نے بھی پورا حق بیان کیا اس کا کوئی محبت کرنے والا بچا نہیں جو اس سے پہلے اس سے محبت کرتا ہو اور اب بھی اس کے ساتھ ہو۔ اتنے زور سے کھوتا دولتی نہیں مارتا جتنے قریب ترین دوستوں نے دولتیاں ماری ہیں، اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے پورا پورا حق ان کے سامنے رکھا ہے۔ تو چونکہ یہ مشکل کام لگتا ہے یار، سارے تعلقات توڑنے کا یارہ کیسے پیدا ہو، تو جب تک صبر نہیں ہوگا نا تو یہ نہیں ہو سکتا، یہی صبر ہی نہیں ہو سکتا تو پھر بندہ کمپرومائز کر جاتا ہے۔ یہ ہے جناب سارا ٹوٹل تزکیہ، سارا اس کے اندر ہے، جو یہ اس سے بائی پاس کر کے چاہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، وہ ہے کہ جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا جی۔ صراط مستقیم کے یہ لینڈ مارکس ہیں۔ آپ موٹر وے سے اسلام آباد جا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ جناب بہرا نہ آئے، آپ کہیں وہ جو چڑھائی ہے وہ نہ آئے، تو پھر آپ کہیں ادھر ادھر نکل گئے ہیں، آپ اسلام آباد نہیں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ملتان جا رہے ہوں۔ تو اگر آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ تو ہر آدمی خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اگر تو یہ دین کے رستے میں یہ رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں تو آپ سیدھی راہ پر ہیں، نہیں ہو رہی تو پھر یہ کہ گڑبڑ ہے۔ اور یہ خاص طور پہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر الفاظ بولتے ہیں، یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، یہ انٹریکشن ہے، یہ جوڑ ہے، یہ مل کے ہوتا ہے، یہ جماعتی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس جماعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، جڑے رہو۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تو مل جل کے، ہاں اس کام کے لیے یہ دیکھ لینا چاہیے، کوئی بھی جماعت ہے، یہ کوئی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ کہے کہ میری جماعت میں آؤ، یہ کسی آدمی کا حق نہیں ہے، یوں کہنا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو ان ذمہ داریوں کے تحت کام کر رہے ہیں، اس جماعت کو ڈھونڈنا ہر آدمی کا اپنا کام ہے، ڈھونڈے۔ آپ کہتے ہیں بہت سی جماعتیں ہیں، ابھی آپ نے کتنی دکانیں ہیں، تو کپڑے عید کے خریدے ہیں نا آپ نے یہ تو نہیں کہا اتنی دکانیں ہیں تو میں کس دکان سے جا کے خریدوں، کیونکہ آپ کی ضرورت تھی، آپ نے کوئی دکان اپنے پسند کی ڈھونڈ لی۔ آج آپ کو ایک جماعت سمجھ آتی ہے کہ یار یہ 4 کام وہاں پہ میں کر سکوں گا ان کے ساتھ رہ کے، چلے جائیں۔ آپ اللہ کے لیے گئے ہیں، ان کی خاطر نہیں گئے ہیں، لیکن آپ کا امتحان اس دن ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا یار یہ صحیح نہیں کر رہے، وہ فلانا بہتر کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے لیے گئے تھے تو پھر اب آپ جمپ کر کے وہاں جائیں گے، اور اگر وہ جو تعلقات وہاں پہ بن گئے ہیں اس عرصے میں 6 مہینے میں یا 6 سال میں، وہ توڑنے کا یارہ نہیں ہے تو پھر ناکام ہو گئے۔ یہاں سے چلے تو کام صحیح صراط مستقیم پہ تھے، آگے جا کے دل ٹیڑھے ہو گئے، کیونکہ نئے تعلقات جو بنے وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو امتحان اسی شے کا نام ہے، یہاں سے وہاں تو وہاں سے وہاں۔ سلمان فارسی کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ سفر ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور ہر نئی صحبت برہم، ایک وہ مضمون ہم نے کسی زمانے میں پڑھا، صحبتیں جو بن جاتی ہیں ان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کا ایک نیا تزکیہ ہوتا ہے، آپ نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہوتی ہے نا، اس صحبت سے اس صحبت کی طرف اللہ کی خاطر ہجرت۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اب میری آپ سے اس ساری بات کی روشنی میں گزارش اتنی ہے
کسی کو ڈھونڈ لیجئے جو بھی آپ کو اچھا لگے، جس پر آپ کا دل ٹھکے، جس پر آپ کا اتنا اعتماد ہو کہ اس کے کہے پر آپ اپنا یہ ساری قربانیاں دے سکیں، اسے ڈھونڈیے، اس کا ساتھ دیجئے۔ اور نہیں ملتا تو فرض تو آپ کا جوں کہ توں کھڑا ہے، تو کوئی نئی کوشش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل حرج نہیں ہے۔ وہ اگلے کسی مرحلے میں سب ایک ہو جائیں گے، نہیں تو جنت میں تو اللہ ایک کر ہی دے گا۔ اگر خلوص ہوا، اخلاص ہوا تو بالکل ہو جائے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو وہ تزکیہ والی صورت تھی نا جو رستہ بتاتی ہے۔ اب فرض کریں اس رستے پہ نہیں چلے تو کس رستے پہ چلیں گے، وہ اگلی صورت بیان ہوئی ہے، وہ تدسیہ والی صورت یہ آ گئی۔